اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو۔ اب اگر وہ کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے تو ان کا معاملہ حل ہو جانا تھا، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، دکھے کیسے، اس کی عمر کتنی ہو، کھیتی باڑی میں استعمال کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو، رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوابات آتے گئے، ان کے لیے مشکلات ہوتی گئی۔ جب رنگ کا پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا زرد ہو، تو کہنے لگے کہ زرد رنگ تو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کیسا زرد ہو، تیز ہو، ہلکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دکھنے والوں کو اچھا لگے، تو انہوں نے گائے تلاش کرنا شروع کی۔ بڑی مشکل کے بعد ایک ان کو گائے ملی جس میں یہ ساری کوالٹیز، ساری خصوصیات تھی۔ پھر انہوں نے اس گائے کو پکڑ کے ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا اس کو ذبح کریں گے یا وہ ایسا کریں گے، کہ جتنے انہوں نے سوالات کیے تھے اور جتنا ان کی کوشش تھی کہ ہم اس کام سے بچ جائیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیجا جن کا نام داؤد علیہ السلام تھا، جن کو نبوت بعد میں ملی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم قتال کریں ان دوسرے لوگوں سے جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا، ہمارے بیٹوں کو ہم سے چھین لیا، ہمیں ہمارے گھروں سے بے گھر کر دیا۔ تو چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام جانتے تھے قوم کے حالات کہ یہ دعوے تو بڑے بڑے کر لیتے ہیں بنی اسرائیل والے، لیکن بعد میں پھر آگے بڑھتے نہیں ہیں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ رہنے دو، تم اپنا کام کرو، جیسے چل رہا ویسے چلنے دو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم قتال نہیں کریں گے، جبکہ ہمارے گھروں سے ہمیں نکالا گیا ہے، ہمیں بے گھر کیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو ہم سے چھینا گیا ہے، تو ہم قتال کیوں نہیں کریں گے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جب حکم دے دیں گے تو پھر تم پر لڑنا فرض ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر لڑنا لازم ہو جائے گا، اور جب نہیں لڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو قوم نے کہا کہ آپ بات کریں، ہم لڑیں گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، آپ لڑیں جا کے، آپ مقابلہ کریں اور ان سے اپنی زمینیں اور اپنی اولاد اور اپنے سارا کچھ واپس لیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کو اپنی اس فوج کا کمانڈر اور لیڈر بنا دیا کہ یہ تمہارے کمانڈر اور لیڈر ہوگے۔ تو اب جو لوگ صرف بات کر رہے تھے کہ ہم جہاد کریں گے، ہم نکلیں گے، اور حقیقت میں وہ اس پر تیار نہیں تھے، انہوں نے اب اعتراض کرنا شروع کر دیے کہ آپ نے طالوت کو کیسے ہم پر لیڈر اور کمانڈر بنا دیا، یہ تو غریب آدمی ہے اور اس طرح ہے، اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا مجھے پتہ ہے کہ اس شخص میں کتنی کوالٹیز ہیں، اس میں دو بڑی خصوصیات ہیں، اور انہوں نے ان کا ذکر کیا کہ بسطتاً فی العلم والجسم، ایک تو ان کے پاس نالج زیادہ ہے۔ یہاں نالج سے مراد جہاد کا اور جنگ کا نالج ہے کہ ان کے پاس ٹیکنیکس ہیں، ان کے پاس لڑائی کا طریقہ ہے، کیسے جنگ جیتی جاتی ہے، یہ ساری باتیں ان کو پتہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ خود مضبوط قسم کے آدمی ہیں، بڑے دلیر قسم کے آدمی ہیں، مضبوط جسم کے مالک ہیں، اور ایک کمانڈر میں یہ دو خصوصیات بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اس کو لڑائی کا طریقہ آتا ہو، وہ جنگجو لڑائی کے ٹیکنیکس جانتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی بہادر ہو، ڈیڈر قسم کا آدمی ہو۔ تو اس سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جس میں جو کوالٹی ہو اس سے وہی کام لینا چاہیے، تب جا کر کے اس کے مثبت رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو احادیث جمع کرنے پہ لگایا تھا، اور حضرت خالد بن ولید کو لیڈر بنایا تھا، کمانڈر بنایا تھا فوج کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت ابو ہریرہ کو کمانڈر بنا سکتے تھے، لیکن اس وجہ سے کہ چونکہ ان کے اندر جو ایبلٹی تھی وہ احادیث کو جمع کرنے کی، ان کو محفوظ کرنے کی، ان کو جمع کرنے کی تھی، تو اس وجہ سے ان کو اس کام پہ لگایا۔ اور چونکہ حضرت خالد بن ولید میں جو خصوصیات اور جو ان کے اندر صلاحیت تھی وہ جنگجو والی تھی، تو ان کو اس کام پہ لگایا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے پر مامور کیا کیونکہ ان کی آواز بلند تھی۔ تو جس کے اندر جو صلاحیت، جو ایبلٹی ہو، اس سے وہی کام لیا جائے تو اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت طالوت کو ان کا کمانڈر اس وجہ سے بنایا۔ جب حضرت طالوت نے اپنی اس جماعت کو لے کر چلے، اپنی فوج کو لے کر چلے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو فرمایا کہ میں آپ کی اس قوم کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ راستے میں دریا آئے گا، ان کو پیاس لگے گی، لیکن اس دریا سے پانی نہیں پینا کسی نے، جو بھی پانی پیے گا تو پھر میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ تو جو ان کی قوم کے لوگ تھے جب وہ وہاں سے گزرے تو ان میں بہت سے لوگوں نے وہ پانی پی لیا، اور چند ایک تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک آدھ چلو پی لے تو اس کی معافی ہے، زیادہ پانی نہیں پینا۔ تو اکثر نے وہاں سے پانی پی لیا، اور جو کم لوگ تھے انہوں نے پانی نہیں پیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ تم قتال کرو جا کر کے، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں فتح ہوگی۔ جب وہ
مقابلے میں پہنچے دوسری قوم کے، تو انہوں نے دیکھا کہ مقابل بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ اب جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا اور جو شروع سے ہی بس صرف جنگ کا نام لے رہے تھے کہ ہم جنگ کریں گے، ہم جنگ لڑیں گے، لیکن اصل میں وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جب انہوں نے بڑا لشکر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم کفار کے ساتھ یا مخالف کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ جو مخالفین تھے ان کا جو لیڈر اور کمانڈر تھا اس کا نام جالوت تھا۔ تو یہ حضرت طالوت کی قوم کے لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تھا، جو نافرمانی کر چکے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑیں۔ تو وہ ہٹ گئے، وہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ تو جو باقی بچ گئے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے لڑیں گے، اور چونکہ ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے اور ہم لڑائی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف۔ یہ ایسی دعا تھی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی مدد کی کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ اس چھوٹے سے لشکر نے اس بہت بڑے لشکر کو شکست دی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جو دوسری اس فوج کا لیڈر اور کمانڈر تھا جالوت، اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، جبکہ وہ انتہائی سیکیورٹی میں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، اور یوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام، ان کی جو قوم کے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور کم لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس حکم کے ماننے میں خیر ہے، اور یقینی بات ہے کہ اس حکم کے ماننے میں اگر کوئی دشواری پیش آئے گی، مشکلات پیش آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ خود ان مشکلات کو دور فرمائیں گے اور مدد بھی فرمائیں گے۔ بس کرنے کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بجائے سوالات کرنے کے، اعتراضات اٹھانے کے، بس اس حکم کو مان کر چلیں اور سر تسلیم خم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔